شیطان اللہ تعالیٰ نے ایک زہر پیدا کیا انسان کے لیے، تو اس کی رحمت سے یہ بات بعید تھی کہ وہ زہر پیدا کرے اور تریاق پیدا نہ کرے، تو ساتھ ہی ساتھ تریاق پیدا کر دیا کہ جب یہ کبھی ڈسے تمہیں فوراً آ جاؤ میرے پاس اور آ کر مجھ سے استغفار کر لو۔ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن شریف میں ہے کہ ان ملائکہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پہلے ہی دن سے یہ فرما دیا تھا کہ یہ زمین پہ جائیں گے اور میری خلافت کا منصب سنبھالیں گے، ٹھیک ہے، پہلے ہی دن سے، جب ابھی بنایا بھی نہیں تھا، بنانے سے پہلے میں نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں اپنا زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ بنا دیا، اور بنا کے بھائی جب یہ بنایا تھا زمین پہ بھیجنے کے لیے، زمین پہ بھیج دیتے نا اللہ میاں براہ راست، سمجھے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے براہ راست نہیں بھیجا، پہلے کہا جنت میں رہو، جنت میں رہو، اور جنت میں تمہیں ایک پابندی تمہارے اوپر عائد کرتے ہیں کہ اس درخت کو مت کھانا، ٹھیک ہے۔ بھائی جب بنایا تھا زمین میں خلیفہ تو سیدھے زمین میں بھیج دیتے نا، لیکن سیدھے نہیں بھیجا، پہلے جنت میں بھیجا اور ایک پابندی عائد کر دی کہ اس درخت کو مت کھانا۔ کھا لیا انہوں نے، غلطی ہو گئی، کھا لیا۔ جب کھا لیا اور کھانے کے بعد پتہ نہیں چل رہا تھا ان کو کیا کروں کہ غلطی ہو گئی، یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے جب کہ انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، تو وہ بھی اللہ نے سکھا دیا، تلقى آدم من ربی کلمات، کہ آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات، اور کلمات سیکھ کر کیا کلمات تھے وہ دوسری جگہ ہے کہ ربنا ظلمنا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اور اگر آپ معاف نہیں کریں گے، رحم نہیں کریں گے تو ہم نقصان اٹھا لیں گے، بڑے نقصان اٹھانے میں شامل ہو جائیں گے۔ جب یہ ان کو سکھا دیا، استغفار کا طریقہ خود سکھا دیا کہ یہ کہو ربنا ظلمنا انفسنا، انہوں نے کہہ دیا کہ اب جاؤ زمین کے اوپر، اب زمین پہ جاؤ، یعنی ہم نے تمہیں سکھا دیا کہ ایسے واقعات تمہارے ساتھ دنیا میں پیش آئیں گے۔ کیا پیش آئیں گے؟ کہ ہم نے کسی چیز سے منع کیا ہوگا، تم اپنے شیطان کے بہکانے سے یا اپنے نفس کے بہکاوے سے اس کا ارتکاب کر لو گے، تو ہم تمہیں سکھا کے بھیج رہے ہیں کہ اب جو وہاں جاؤ اور وہاں کبھی ایسا ہو تو کہہ دیا کرو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو اس وقت بھیجا جب غلطی خود کرا لی، اور غلطی کرانے کا جو تریاق ہے وہ سکھا دیا، اب اس قابل ہوئے ہو تم کے زمین پر بھیجا جائے تمہیں، تو اس زمین میں بھیجا۔ حالانکہ شروع سے ارادہ ہی تھا وہاں بھیجنے کا، لیکن اتنے دن پہلے وہاں رکھ کے یہ سکھا دیا غلطی ہوگی تم سے، اور غلطی ہونے کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے وہ سکھا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ تو شیطان ہی نے بہکایا تھا نا، ہے نا، اور شیطان بھی اللہ میاں کا پیدا کیا ہوا تھا، اسی نے تو پیدا کیا تھا، تو اس نے یہ زہر پیدا کر دیا تھا اور یہ بتا دیا تھا کہ یہ زہر کبھی کبھی تمہیں ڈسے گا، تو اس کا تریاق لے کے جاؤ، یہاں سے تریاق لے کے جاؤ کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ کہہ دیا کرو، اس تک ہماری بارگاہ میں آ کر معافی مانگ لیا کرو، تو بس سارا زہر ختم ہو جائے گا۔ جب تم سچے دل سے میرے پاس آ کر معافی مانگ لو گے، وہ زہر کا تریاق ہو جائے گا اور وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ استغفار ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے ہم سب کو کہ جس کی ہم حقیقت پہچان ہی نہیں سکتے، جس کی قدر و قیمت کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ بڑے سے بڑے گناہوں کے انبار
لگے ہوئے ہیں، سال سال گناہوں کے انبار اکٹھے کیے انسان نے، اور آخر میں ایک وقت کسی وقت سچے دل سے کہہ لیا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سب فنا ہو گئے، ساری غلطیاں سارے گناہ فنا ہو گئے، سوائے ان کے جن کی تلافی ممکن تھی۔